السلام علیکم۔ پروگرام باب سخن کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس دفعہ ہم نے جو پروگرام میں چیزیں سلیکٹ کی ہیں وہ بجائے پہلے سے مطبوعہ یا غیر مطبوعہ دوسرے مشاہیر کا انتخاب کرنے کے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان میں سے دو اشخاص کہیں گے پہلے، پھر ویسے خاتون اور حضرت۔ تو ایک تو ہمیں مکرم و محترم عبدالکریم قدسی صاحب نے ایک پروگرام میں ایک فقرہ ہم نے استعمال کیا تھا کہ معاشرے سے حیا کوچ کر گئی۔ انہوں نے اس کو مصرع بنا کے، چونکہ قادر الکلام شاعر ہیں اور عرصہ دراز سے لکھ رہے ہیں، تو وہ کسی بھی چیز کو انتخاب کر کے لکھنے بیٹھیں تو جب چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے ہمیں ایک 8-9 شعروں کی غزل فوری طور پر بھجوائی تھی اس پروگرام کے مان بعد، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پیش کرنے کے لیے پھر باب سخن کا انتظار تھا، اس میں مزید چیزیں بھی آنی تھیں۔ تو ایک تو میں یہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عبدالکریم قدسی صاحب کی۔ لکھتے ہیں کہ خوشبو کا ناز گل کی ادا کوچ کر گئی، صحن چمن سے باد صبا کوچ کر گئی۔ قانون گو کتابوں میں زندہ تو ہے مگر اس کے بدن سے روح سزا کوچ کر گئی۔ ہر روز بڑھ رہی ہے تعصب کی تیز دھوپ، ہر روز بڑھ رہی ہے تعصب کی تیز دھوپ، جب سے مکالمے کی فضا کوچ کر گئی، اور جب سے جہاد مولوی کے ہتھے چڑھ گیا، جب سے جہاد مولوی کے ہتھے چڑھ گیا، امن و امان کی آب و ہوا کوچ کر گئی۔ اور شمروں کا تذکرہ تو بہت ہے نصاب میں، شمر جو ایک کریکٹر تھا کربلا کے حوالے سے، شمروں کا تذکرہ تو بہت ہے نصاب میں، ایک داستان کرب و بلا کوچ کر گئی، ایک داستان کرب و بلا کوچ کر گئی۔ اور کیسے تمہیں بتائے وہ رنگ شب وصال، جس کی ہتھیلیوں سے حنا کوچ کر گئی، اور ظلم و ستم پہ کوئی زباں کھولتا نہیں، ظلم و ستم پہ کوئی زباں کھولتا نہیں، قدسی معاشرے سے حیا کوچ کر گئی۔ خوشبو کا ناز گل کی ادا کوچ کر گئی، صحن چمن سے باد صبا کوچ کر گئی۔ یہ ایک غزل جو انہوں نے عنایت فرمائی اور کنٹریبیوٹ کیا ہمارے پروگرام کے لیے، آئینہ ابصار کے لیے، تو ان کے شکریہ کے ساتھ ان کی بہت مرصع اور قادر الکلامی کی آئینہ دار غزل میں نے پیش کر دی ہے۔ اور وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ ہر چند کے اس میں بات تو میں کر رہا ہوتا ہوں آپ سے، لیکن اس میں یہ دو طرفہ ہے، اور آپ کا فرمایا ہوا بھی سارا آنکھوں پر، اور ہم بھی جو کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں آپ بھی اسے اپنی محبتوں سے اور اپنی سماعتوں کی توجہ سے نوازتے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ 2 وے پروسیس ہے، اور اس میں خود بخود آپ کی کنٹریبیوشن سے اس میں ایک مکالمے کا رنگ بھی آ جاتا ہے، اور اونرشپ بھی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کسی دوست نے مجھے کہا کہ وہ آپ اس میں سبسکرائب کا نہیں کہتے، اور وہ سبسکرائب کرنے کے لیے اور اس طرح کی کوئی بات، تو میں نے کہا کہ جناب ہمارا تو ذہنی ربط بھی ہے، قلبی ربط بھی ہے، اور اگر کامنٹس دیکھے جائیں تو اس میں آپس میں دعا اور خیر سگالی کی جذبات اور ویل وشنگ کا جو ایک مسلسل
ماحول چلتا آ رہا ہے، اس کے بعد یہ تو اونرشپ ہے، اونرشپ کو ہم سبسکرپشن میں کیسے بدل دیں؟ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے فضل سے نوازا ہوا ہے تو اس کو ہم ڈیموٹ کر کے تو ان کی محبتوں کو سبسکرائب کرنے کا نام کیا دیں؟ اچھا نہیں لگتا، لہٰذا ہم نہیں کہتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دن بدن شمولیت کے مختلف راستے بھی کھول رہا ہے اور لوگ شامل ہو رہے ہیں، کارواں بن رہا ہے۔ اور اس میں پہلے یہ تھا کہ شاید کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ احمدی کرنے والا ہے پروگرام تو احمدی سننے والے ہیں، لیکن اب تو خدا کے فضل سے ہر طرف سے، ہر طبقے سے، ہر مکتبہ فکر سے لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی جو بالکل فریش فرام دا فارم ہاؤس چیز آتی ہے وہ زیادہ ریئل، زیادہ اوریجنل ہوتی ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں حضرت مولانا سلطان محمود انور صاحب مرحوم کے حوالے سے پروگرام جب پیش کیا، اس میں ان کی صاحبزادی کا ایک میں نے مضمون پیش کیا تھا، فوزیہ منصور صاحبہ کا، تو اس حوالے سے بھی امت الباری ناصر صاحبہ، وہ مجھے حیرت ہے کہ جب کبھی ہم تو خیر ان کو عرصہ دراز ہو گیا ان کی ایڈٹ کی ہوئی چیزیں بھی اور مختلف مطبوعات میں بھی ان کی چیزیں دیکھنے، سننے، پڑھنے کو ملتی تھیں، خاص طور پر ایک زمانے میں جو وہاں کراچی سے کلام طاہر جب شائع ہوا تھا تو اس حوالے سے ان کی خط و کتابت بعض سٹیجز پہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب سے ہوتی تھی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں سخن شناسی بھی اور انتہائی وثوق کے ساتھ بہت فنی لحاظ سے پختگی کے ساتھ لکھنے کی، وہی قادر الکلامی جس کا میں نے ذکر عبد الکریم قدسی صاحب کے حوالے سے کیا تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا کر رکھی ہے۔ اور ہم بھی وقتاً فوقتاً گول لکھتے ہیں، لیکن اس کی جو عروض اور ردیف اور قافیے، بہت سی چیزوں کا آج تک نہیں پتہ نہیں کیسے شعر سرزد ہو جاتا ہے، لیکن جو اس فن سے بالکل علمی طور پر بھی واقعی آشنا ہیں، یہ انہوں نے لکھا ایک قطعہ ہے اور ایک نظم ہے ان کی، تو وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، جگہ جگہ، ملکوں اس طرح سے ان پٹ آتا رہے، تو یہ جو آؤٹ پٹ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں یا جو کمیونیکیشن کا جو ہم نے ڈور ڈالا ہے، اور جس طرح روزانہ کی بنیاد پر ایک باہمی مکالمہ اور ایک مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے ہے کی کیفیت میں مسلسل اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے ہمیں کہنے کی اور آپ کو سننے کی، تو اس میں ایک خود بخود فطری طور پر اور مسلسل تنوع آٹومیٹیکلی آتا رہے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے جو ان کا مضمون تھا اور ایک تسلسل میں جس طرح انہوں نے بڑی روانی کے ساتھ ایک بہتے پانیوں جیسی نثر لکھی تھی، تو اس پہ انہوں نے لکھا کہ اہل دل اہل قلم تھے مائکہ سسرال بھی، علم سے ماضی بھی روشن اور درخشاں حال بھی، علم سے ماضی بھی روشن اور درخشاں حال بھی، کیوں نہ پھر تحریر میں ہوتی ادب کی چاشنی، جب ادب کی گود میں گزرے ہوں ماہ و سال بھی۔ یہ قطعہ انہوں نے 18/2/2021 کو ہمیں بھجوایا، بالکل انہوں نے جیسے قلم برداشتہ ہی لکھ لیا ہوگا، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہوئی ہے اور ان کو یہ سٹائل بھی، اسلوب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیل سے معین طور پر ان چیزوں کو پیش کرنا بھی چونکہ آتا ہے ہمیں، تو صرف سن کے اور پڑھ کے رشک ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں لوگ۔ اس کے ساتھ ایک قطعہ ان کا اور بھی تھا، میں وہ بھی پیش کرتا ہوں اگر دستیاب ہو جاتا ہے تو۔
تحفظ خود خدا کرتا ہے ناموس رسالت کا. یہ بھی ایک پچھلا پروگرام تھا جس کے حوالے سے انہوں نے بہت جاندار اور بہت بھرپور انداز میں لکھا ہے. ماشاءاللہ چشم بد دور. تحفظ خود خدا کرتا ہے ناموس رسالت کا، خدا نے کب تمہیں سونپا تھا کام اس کی حفاظت کا. کہیں ذرے بھی پہرا دیتے ہیں مہر منور کا، کہیں ذرے بھی پہرا دیتے ہیں مہر منور کا، وہ خود لیتا ہے بدلہ پاک بندوں کی اہانت کا. اگر دل چیر کے دیکھا ہے پھر کچھ فیصلہ کرنا، وگرنہ حق نہیں میرے عقائد کی وضاحت کا. یہ سارا ظلم کرتے ہو بظاہر نام پر اس کے، جو دم بھرتا ہے سب سے ہی محبت اور مروت کا. مقام بندگی پر ہی رہے انسان تو بہتر ہے، نہ ہو دعویٰ خدا کے فضل میں اس کی شراکت کا. گناہ ہے ظلم کرنا، خون بہانا، دل دکھا دینا، نہیں ہے ظالموں اندازہ تم کو رب کی طاقت کا. معین ہوتا ہے وہ اپنے پیارے کے معاون کا، معین ہوتا ہے وہ اپنے پیارے کے معاون کا. اہانت کرتا ہے ان کی جو سوچیں بھی اہانت کا. تعصب اور نفرت سے جسے تم نے نہیں مانا، تعصب اور نفرت سے جسے تم نے نہیں مانا، بجے ہے 400 ڈنکا اب اس کی، بجے گا 400 ڈنکا کبھی اس کی صداقت کا. تحفظ خود خدا کرتا ہے ناموس رسالت کا، خدا نے کب تمہیں سونپا تھا کام اس کی حفاظت کا. یہ آج کے باب سخن کے لیے ہماری طرف سے انتخاب اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بہترین کنٹریبیوشن. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس طرح کی نئی اور تازہ چیزیں وقتاً فوقتاً آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.